یہ بڑی وائرل ہوئی آپ کی بات, 4 لاکھ تنخواہ آپ نے کہی ہے, کہاں سے آئے گی؟ ہم تو کھڑے ہیں اس بات پہ. پتا چلے تمہارے اندر کتنا زور ہے, تمہارے اندر کتنی طاقت ہے, تم کتنے بڑے زبردست لوگ ہو. پی ٹی آئی والے دیکھتے ہیں تمہاری انقلابی فن بھی دیکھتے ہیں. کرو خاور مانیکا پہ کیس, عائشہ گودالائی پہ کبھی نہیں کیس کیا اس نے اتنی بڑی بات کر دی. ریحام خان پہ کیس نہیں کیا, اس نے اتنی بڑی باتیں کی. عورتوں کی عزت کرتا ہوتا یہ تو مریم نواز کو یہ نہ کہتا کہ آپ میرا نام پیار سے نہ لیا کرو, تمہارا خامن نام برا مان جائے, خامن نام برا مان جائے. شاہ زیب خانزادہ پہ حملہ غلاظت ہے, بہت بڑی غلاظت ہے. پی ٹی آئی نے نا یہ جو سوشل میڈیا کی غلاظت ہے سب سے زیادہ پھیلائی ہے اس ملک کے اندر, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ اتنی بغیرتی ہے پی ٹی آئی کی کہ جس آدمی نے بولا ہے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے. عمران خان جیسے لوگ جو ہے پڑھتے ہو آکسفورڈ میں ہیں اور آگے یہاں پہ مذہب فروشی کرتے ہیں. پانی پیٹے ہی تو کہتا رہنا میں انقلابی ہوں. سیلاب آیا ہوا تھا اور یہ 52 جلسے کر رہا تھا اور اس آدمی نے اسے ایک پیسہ مزدور کو نہیں دیا, یا کسی کسان کو نہیں دیا, غریب آدمی کو نہیں دیا. ڈاکٹر خان ہمارے پیسوں سے بنا ہوا اور یہ وہاں جا کے علاج کراتا ہے. یہ کیوں کراتا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں اس ملک میں نا ڈیرے داری ہے. اب لوگوں نے اسپتالوں کو بھی ڈیرا بنایا ہوا ہے, یہ ہمارا ڈیرا ہے. وہ ڈیرے پہ چلے جاتے ہیں اپنے اور جا کے جو مرضی کرتے ہیں. یہ ملی ہوئی ہے نا شاہ محمود قریشی کو ڈیرے داری, یہ سب شغل ہے, یہ شغل لگایا ہوا ہے. یہ جو پیر و مرشد ہے نا, یہ اس ملک کی سیاست کے اندر ایک بہت بڑا بدنما دھبا ہے. اگر آپ ان کی ہسٹری میں جائیں نا تو یہ جتنے شریف ہیں چل جائے گا پتا. ان لوگوں نے غداری کی ہوئی ہے اس قوم کے ساتھ. ہماری پارٹی سے پتا ڈرتے کیوں ہیں سارے. ہم ان سب کے خلاف ہیں سیاسی طور پہ. جتنی مراد ان کو مل رہی ہیں, جتنی خوشحالی ان کو مل رہی ہے, وہی خوشحالی عام آدمی کو پاکستان کی ملنی چاہیے. یہ ہمارا نعرہ ہے. آپ اسپتالوں کی حالات ٹھیک کریں, آپ بیڈز لے کے آئیں وہاں پہ. آپ لوگوں کو ایک بیڈ پہ 2 3 لوگ جانوروں کی طرح نہ لٹائیں. آپ ان تمام لوگوں کو بھی اس طرح سمجھیں, کیونکہ ریاست جو ہے وہ کہتے ہیں ماں کی طرح ہونی چاہیے. اس ملک کے اندر لوگوں کو روٹی کھانے کو نہیں مل رہی ہے. آپ کو ویسٹی چارجز لیے جا رہے ہیں اور ان لوگوں نے کھربوں روپیہ بنا لیا اب تک. میں کہتا ہوں ان سے ہم لے لیں گے, ان سے ہم نیشنلائز کریں گے. میں تو آپ کے ادھر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں یہ بات کر سکتا ہے عمران خان, صرف جواد احمد اور برابری پارٹی کر سکتے ہیں. یہ بل نہیں ہے, تلوار رکھی ہوئی ہے لوگوں کی گردنوں پہ. جو امیر لوگ ہیں یہ اپنے لیے کر رہے ہیں سارا کچھ, اور یہ پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور پی 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 یہ تینوں میں موجود ہیں, اور یہ تینوں ایک دوسرے سے لڑ کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اس آئین میں نہیں ہے نا, کیسے دے دیں آئین؟ تو دیکھیں جس دن 2/3 اکثریت آئی ہمارے پاس, آئین بھی بدل دیں گے. دنیا میں نہ غلہ ختم ہوگا, نہ اس دنیا میں کبھی کپڑا ختم ہوگا, نہ اس دنیا میں کبھی گھر کا مٹیریل ختم ہوگا. سب لوگوں کو ہر چیز دی جا سکتی ہے, صرف سرمایہ داری نظام نے یہ روکا ہوا ہے. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ لیفٹ رائٹ پالیٹکس کے ساتھ میں ہوں لاہور سے آپ کا ذوالفقار علی, اور میرے ساتھ موجود ہے انجینئر جواد احمد. جواد صاحب تھینک یو ویری مچ فار شکریہ جی پارٹیسپیشن. ناظرین آج ہم ایشو کو ڈسکس جو کرنے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلا ایشو تو یہ ہے کہ جواد صاحب نے کہا کہ 4 لاکھ روپے تنخواہ دیں گے مزدور کو کم از کم, یعنی وہ اجرتی بات کی, یہ وائرل ہو گئی. بہت سارے لوگوں نے پذیرائی کی پاکستان میں, دنیا بھر سے لوگ حیران ہیں کہ کیسے دیں گے, یہ ان سے پوچھیں گے کیسے دیں گے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر کوئی 5 کروڑ 11 لاکھ انفارمل سیکٹر, یعنی وہ سیکٹر جہاں پہ رجسٹریشن نہیں ہوئی مزدوروں کی, کھیت مزدوروں کی اور فیکٹریوں میں, اور یہ ریڈی بانوں کی, رکشا ڈرائیوروں کی, اور لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والوں کی, تو ان کی حالت کیا ہے. اور 28ویں ترمیم آ رہی ہے تو اس میں ان کا کیا ہو سکتا ہے. ایک بات کل میں نے ایکسپیرینس کی کہ لاہور کے جنرل ہاسپٹل میں ہماری ایک عزیزہ داخل ہوئیں, ایمرجنسی میں ٹریٹ ہوئیں, لیکن جب ان کو وارڈ میں شفٹ کیا گیا تو وہاں پہ 3 پیشنٹ ایک بیڈ پہ تھے. تو صورتحال بڑی خراب ہوئی. اب جناح اسپتال جس کا میں ذکر کروں اس کا بجٹ کیا ہے, لاہور میں کتنے پیسے لگ رہے ہیں, 631 ارب روپے کا بجٹ ہے ہیلتھ کا رواں مالی سال کا پنجاب حکومت کا. تو یہ کیا ہو رہا ہے. اور ایک بات ہم کریں گے شاہ زیب خانزادہ کی کہ اس کے اوپر جو حملہ ہوا ہے تو یہ پی ٹی آئی والے کیا کر رہے ہیں, یہ ایک فساد کی ایک نئی جڑ وہ بو رہے ہیں اور ایک نیا فساد کھڑا کر رہے ہیں. اس کا انجام کیا ہوگا یہ بھی جواد صاحب سے پوچھیں گے. جواد صاحب تھینک یو ویری مچ. اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اس بات سے کہ 4 لاکھ تنخواہ آپ نے کہی ہے, تو پھر یہ 4 لاکھ تنخواہ کہاں سے آئے گی؟ ہم تو کھڑے ہیں اس بات پہ. یہ بڑی وائرل ہوئی آپ کی بات, اور لوگوں کو یہ ایک روشنی کی اور امید کی ایک کرن آپ نے ایک ایسی دکھائی ہے کہ وہ تو بڑے خوش ہیں. تو اب مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ یار پریکٹیکلی بتاؤ, یعنی یہ 1 تولہ سونا کے برابر آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں جنہیں ایشو ہے نا اس کا, وہ سب سے بڑا میرا خیال ہے گروہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا. انہوں نے ہر صورت میں تنقید کرنی ہوتی ہے میرے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ وہ لوگ جن کو خود بھی 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ نہیں ملتا, وہ اس کا شغل لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا بات کی ہے. یہ ایسے بیوقوف لوگ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ ان کے لیے بات میں کر رہا ہوں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی بات کی. لیکن اصل بات یہ ہے
کہ 1 تولہ سونا جو ہے یہ کہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر کہ جی یہ تو مزدور کی ایک زمانے میں اجرت ہوتی تھی، اور اس کے اندر کوئی مذہبی معاملہ بھی وہ لے کے آتے ہیں کہ جی مذہبی تاریخ میں بھی ایسے ہی تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 4 لاکھ سے اوپر جو ہے وہ سونے کی قیمت ہے 1 تولے کی. تو اس وقت بالکل آپ کو 4 لاکھ روپیہ تقریباً جو ہے وہ رکھنی چاہیے مزدور کی اجرت. اور یہ ہو سکتا ہے، دیکھیں اس ملک کے اندر اگر آپ بجلی کو دیکھیں تو بجلی جس طرح اب اس کے ڈالرز میں قیمت ادا کرتے ہیں، ڈالرز میں کرتے ہیں، اور بجلی ہمیں اتنی مہنگی ملتی ہے اس کی وجہ سے. تو اگر ہم بجلی ڈالرز میں لے رہے ہیں تو ہم ان کو ڈالرز کے حساب سے کیوں تنخواہ نہ دیں مزدوروں کو. مثال کے طور پہ امریکہ میں جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ اگر آپ دیکھیں کم سے کم مطلب اگر ویج بھی دیکھیں تو وہ تقریباً $2,000 بن جاتی ہے. لوگ بنا لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں لوگ. ویسے تو دیکھیں نا وہ کہتے ہیں کہ $8 پر آور ہے، لیکن پھر لوگ اوور ٹائم بھی کرتے ہیں. پھر 8 گھنٹے کے علاوہ وہ جو 5 دن ہوتے ہیں، مطلب اگر مہینے میں آپ 20 دن بھی کر لیں، اگر 8 گھنٹے اور 20 دن وہاں پہ ہے. امریکہ میں تو یہ ہے جواد صاحب کہ $2,000 سے $3,500 تک وہ کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی مزدوروں کی بات ہو. ہاں جی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ منیمم ویج جو ہے نا اگر وہ $1,200 سے $1,300 بھی بنتی ہے نا، لوگ اس کے علاوہ کام کرتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں سے وہ نکال کے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ ہو جاتا ہے کہ 2,000 سے 3,000 لوگ بنا لیتے ہیں. اب پاکستان کے اندر جو ہے یہ بن جاتی ہے 2,000 بھی ہو تو 5.5 لاکھ، 5,60,000 $2,000 وہی نا اتنا بن جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے 4 لاکھ کہہ رہے ہیں. ہاں میں تو صرف 4 لاکھ کہہ رہا ہوں. بھی کم ہے. ہاں تو کیا امریکہ کا مزدور جو ہے وہ آسمان سے آیا ہوا ہے، اور یہاں کا مزدور جو ہے وہ اس کو ہم نے صرف اور صرف مرنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے، یا اس کو ہم نے غربت کے اندر پسا ہوا چھوڑا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز اگر لینڈ ریفارمز کی جائیں اس ملک کے اندر، اگر اس ملک کے اندر یہ جو جتنے بھی IPPs ہیں، جتنے بھی پاور پلانٹس ہیں، یہ جتنے بھی ان میں سے 3,000 ارب سالانہ پیمنٹ ہوتی ہے، اس میں سے 2,100 ارب روپے تو صرف وہ پیمنٹ ہے جسے کیپیسٹی کہتے ہیں، یعنی بجلی نہیں لیتے چارجز. ہاں تو 2,100 ارب وہ ہے. اور ایک FBR کے چیئرمین نے جواد صاحب سے شیئر کرتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات کی پچھلے. لیکن میں یہ کمپلیٹ کر لوں. یہ جو IPPs ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ خاص لوگ ہیں اور یہ ڈالرز میں پیمنٹ لے رہے ہیں کیونکہ یہ جی اشرافیاں ہیں، اور عام بندہ جو ہے وہ بیچارہ بل دے رہا ہے صرف، لیکن اس کو ڈالروں میں تنخواہ نہیں مل رہی. اس کے اندر 2 شکیں اور بھی ہیں جن کو ٹھیک ہونا چاہیے. ایک تو یہ شک ہے کہ آپ نے جو ان کو کہا ہوا ہے نا کہ اگر ان کا کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو وہ انٹرنیشنل کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی، پاکستانی کورٹ ڈیسائیڈ نہیں کرے گی. اس کا مطلب یہ کہ پاکستانی جو عدالتیں ہیں ان کا تو کوئی کہتے ہیں نا ان کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے. وہ بیچارے اس ملک کے جو سرمایہ دار ہیں جو کہ یہ بات صحیح ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ لا آف دی لینڈ ہوتا ہے ہمیشہ ہر دنیا ہر ملک. اور دوسرا جو ایک اور چیز دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں، دیکھیں اس ملک کے اندر لوگوں کو روٹی کھانے کو نہیں مل رہی اس وقت. آپ کیپیسٹی چارجز لیے جا رہے ہیں اور ان لوگوں نے کھربوں روپیہ بنا لیا اب تک. انہوں نے کھربوں روپیہ بنایا جو IPPs کے مالک ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں ان سے ہم لے لیں گے، ان سے ہم نیشنلائز کریں گے. ہم یہ میں تو آپ کے ادھر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں یہ بات کر سکتا ہے عمران خان، یہ بات کر سکتے ہیں شریف برادران، یہ بات کر سکتے ہیں مطلب بھٹو زرداری خاندان، یہ صرف جواد احمد اور برابری پارٹی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم سوشلسٹ لوگ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا. وہ جب کریں گے نا اس میں بھی ان کی کوئی نہ کوئی حصہ داری ہوگی. دیکھیں نا یہ کیا کریں گے، یہ کسی اس بزنس میں سے کسی اور بزنس میں چلے جائیں گے. ابھی تو دیکھیں اس بزنس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا IPPs کے، پاور کے اور جو بجلی کے بزنس میں، یہ سارے کے سارے انہی لوگوں کے ہی دوست ہیں. یہ ساری جتنے بھی تینوں پارٹیاں ہیں، عمران خان ٹائپ لوگ جتنے بھی ہیں، شریف خاندان ہیں اور یہ جتنے بھی بھٹو زرداری خاندان کے لوگ ہیں، اور ان کے ارد گرد جو ان کے سرکردہ لوگ ہیں، بڑے لیڈر جو ہیں ان پارٹیوں کے، ان کے دوست ہیں سارے جن کے یہ پاور پلانٹ ہیں اور جو بجلی پروڈیوس کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ان کا یہ کیپیسٹی چارجز والا معاملہ، ڈالر والی قیمت والا معاملہ، اور یہ تیسرا جو انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی، انہوں نے اس ملک کے اوپر یہ ایک تلوار رکھی ہوئی ہے اور لوگوں کی گردنوں پہ. یہ بل نہیں ہے، اس سے انڈسٹری بھی نہیں چل رہی. یہ بل نہیں ہے، یہ واحد ایشو ہے جس کے اوپر غریب آدمی بھی چل ہی نہیں سکتا کھڑا ہے اور بڑا انڈسٹریز بھی کھڑا ہے. سبھی تو کہہ رہے ہیں اس بار جو ہے نا ہماری جو 4 پہلے مہینے ہیں یہ فائنینشیل ایئر کے، اس کے اندر ہماری ایکسپورٹس کچھ 4-4.5% کم ہو گئی ہیں. کو بجلی بہت مہنگی ہے. وہ سرکار کہہ رہے ہیں، ایپٹما کہہ رہی، دوسرے چیخ رہے ہیں کہ ہم نہیں چل سکتے. میں تو یہ سمجھتا ہوں ذوالفقار صاحب کہ اس ملک کے اندر جو سب سے بڑا سرمایہ دار ہونا چاہیے نا
انڈسٹریلسٹ ہونا چاہیے, وہ ریاست خود ہونی چاہیے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں ریاست جب تک معیشت کے بڑے عمل میں, جس کو ہم کہتے ہیں کمانڈنگ ہائٹس آف اکانومی, جب تک اس کے اندر حصے دار نہیں بنتی. کرپشن بڑی نا جواد صاحب, پہلے بھی تو تھی نا. نہیں تو کرپشن بھٹو صاحب نے کیا تھا نا, تو یہ لائے تو بھٹو صاحب کیا تھے, بھٹو صاحب بھی تو آخرکار وہ ٹھیک بہتر آدمی تھے باقیوں سے, لیکن وہ بھی آخرکار ایک جاگیردار کے بیٹے تھے, اور جاگیردار تھے خود بھی. بینظیر بھٹو بھی جاگیردار تھی. کرپشن کا الزام کوئی نہیں, کرپشن کا تو الزام صرف نہیں ہوتا نا, امیر تو آپ ہوتے ہیں نا, تو آپ جب امیر ہوتے ہیں تو آپ کا ایک طبقہ ہوتا ہے. انہوں نے پیسہ بھی نہیں بنایا. نہیں, پیسہ میں نے کب کہا بنایا, وہ پہلے سے پیسے تھے. بات یہ ہے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا, جو ان کے اف آئی ایم اسیسینیٹڈ کتاب جو ہے, اگر مجھے قتل کر دیا گیا, اس کے اندر لکھا کہ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں غریبوں اور امیروں کے درمیان میں مصالحت کرا رہا تھا. حالانکہ مجھے صرف ان میں سے ایک طبقے کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. ہاں, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اگر بھٹو صاحب کی پوری حکومتیں آپ دیکھیں نا, مطلب حکومت جو آپ دیکھیں جو 4 سال انہوں نے کی ہے 73 سے لے کے 77 تک, اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے وہ جو حکومتیں ہیں اس میں وعدے تو غریبوں کے لیے کیے, لیکن آخرکار وہ امیروں کے لیے ہی چلیں پھر. کیونکہ دیکھیں لینڈ ریفارم جس طرح کے ہو رہے تھے وہ بھی سب کو پتہ ہے, اور پھر جب لینڈ ریفارمز کو ٹرن اوور کیا گیا ضیاء الحق کے آنے کے بعد, اور انہوں نے وہ شریعت کورٹ نے کہہ دیا کہ جی یہ سب واپس کریں, تو یہ سارا کا سارا جو تھا یہ بھٹو صاحب اس کو نہ انویژن کر سکے. کیونکہ دیکھیں اس کے لیے ایک سوشلسٹ پارٹی چاہیے. اگر ہم یہ ان کو قومیہ لیں نا تو یہ 2 منٹ میں انرجی کرائسس کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ قومیات صرف وہی پارٹی سکتی ہے, مطلب وہی نیشنلائز کر سکتی ہے ان کو جو عام لوگوں پہ مشتمل ہو. ایک سوشلسٹ پارٹی کر سکتی ہے, اور کوئی نہیں کر سکتا اس ملک کے اندر. پھر تیسری بات یہ کہ اس ملک کے اندر انڈسٹری نہیں ہے, انڈسٹری بھی ریاست ہی لگا سکتی ہے, اور وہ بھی ایک سوشلسٹ پارٹی کر سکتی ہے. برابری پارٹی ایک سوشلسٹ پارٹی ہے, میں ایک سوشلسٹ ہوں. ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کو ماننی چاہیے, کیونکہ سوشلزم کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے. سوشلزم کا کوئی جو ہے نا, لوگ اس کو مذہب کے اس میں کھانے میں ڈال دیتے ہیں, تو یہ تو ایک اکنامک سسٹم ہے نا, ایک تو معاشی نظام ہے. یہ سوشلزم کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ وہ کسی مذہب کے خلاف ہے, اس کا کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہے کسی مذہب کے ساتھ, اور اسلام کے ساتھ بھی بالکل نہیں ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سرمایہ داری نظام جو ہے وہ مذہب کو یوز کرتا ہے, ایکسپلوئٹ کرتا ہے جہاں جہاں اس نے کرنا ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کو یاد ہو کہ جارج بش نے کہا تھا کہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت مسیح علیہ السلام نے خواب میں آ کے کہا تھا کہ عراق پہ حملہ کر دو. ابھی دیکھیں نا, یہ اس سے زیادہ مذہب فروشی کیا ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں پہ بھی عمران خان جیسے لوگ جو ہیں پڑھتے ہو آکسفورڈ میں ہیں اور آگے یہاں پہ مذہب فروشی کرتے ہیں. تو اس لیے دیکھیں اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے مذہب کے ساتھ. یہ ایک معاشی نظام ہے, بالکل اس طرح جس طرح کیپٹلزم یا سرمایہ داری نظام ایک معاشی نظام ہے, اس کا بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, یا ٹکراؤ بلکہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے. لیکن سوشلزم کا تو بالکل کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, اور اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے مذہب سے. یہ معیشت کا نظام ہے, یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے, اور یہ عام لوگوں کے لیے ہے, عام لوگوں کی معیشت کا نظام ہے. سرمایہ داری نظام جو ہے وہ خاص لوگوں کی, اس میں سوشلزم میں 4 لاکھ روپے انشور ہو جائیں گے کہ ملیں گے. یہ تو بہت تھوڑے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو میں نے آپ کو ریفارمز کہے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو کہا لینڈ ریفارمز, اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو انرجی کرائسس کو ختم کیا جائے گا نیشنلائز کر کے, اور تیسرا یہ ہے کہ ادھر انڈسٹری لگائی جائے گی, ریاست کے اندر انویسٹ کرے گی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا آپ کے پیچھے پڑ جائے گی, تو پڑھے پورا کیپٹلسٹ ورلڈ آپ کے چڑھ جائے گا, ورلڈ بینک آیا میں آپ کو کھا جائیں گے. تو آج کل جو یہ ممدانی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے اناؤنس کرنا ہوتا کبھی سوشلزم کہ ہم سوشلسٹ پارٹی ہیں, تو پہلے میں سوچتا تھا کہ یار یہ کریں اناؤنس, کیا کریں, دنیا میں پتہ بھی نہیں ہے اس کا کسی کو, خاص طور پر فرسٹ ورلڈ میں نہیں پتہ. اب تو فرسٹ ورلڈ نے پتہ چل گیا ممدانی کی جیت کے بعد کہ وہ کہتا ہے میں ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہوں, میں جمہوری سوشلسٹ ہوں. ہم کہتے ہیں ہم سوشلسٹ جمہوری ہیں, مطلب ہم سوشلسٹ پہلے ہیں جمہوری بعد میں ہیں, کیونکہ جو ہم سوشلسٹ جمہوریت مانتے ہیں. تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ اس وقت یہ بات کرنی ضروری ہے. جمہوریت کا مطلب ہوا کہ یہ جو پچھڑے ہوئے, یہ جو مزدور ہیں کروڑوں, یا پھر ان کی حکومت ہوگی. جی ان کی جمہوریت ہونی چاہیے نا, جمہوری حکومت ان کی ہوگی. ہاں ان کی حکومت. چلیں آپ اس طرح کر لیں اکثریت کی ہونی چاہیے, یا آپ اس طرح کر لیں کہ پورے عوام کی ہونی چاہیے. اگر پورے عوام کو دیکھا جائے تو مزدور کسان اور مڈل کلاس کتنے ہیں, اور یہ جو 1-2% لوگ ہیں جو خاص لوگ ہیں, جو سرمایہ دار ہیں, مافیاز ہیں, جگیردار ہیں, وڈیرے ہیں, پیر و مرشد ہیں, تو یہ بھی کتنے ہوں گے؟ پاکستانی تو ہے نا. بالکل ہیں, بالکل ہیں. تو ان کو سوچنا چاہیے نا کہ باقی کے پاکستانی ہیں, باقی جو کروڑوں لوگ جو مر رہے ہیں اس ملک کے اندر پس رہے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں. ان کو سوچنا چاہیے. ہم تو ان کو بھی ٹھیک رکھیں گے, سوشلزم آئے گا تو یہ بھی ٹھیک رہیں گے, ان کے بچے, ان کے والدین, ان کے سارے خاندان جو ہے ان کی ذمہ داری ہم لیں گے. تو لیکن یہ نہیں لے رہے ذمہ داری کسی کی. اچھا اب یہ ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے, اس کے اندر 2 چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا مطالبہ اور پنجاب کا مطالبہ ہے, پنجاب اسمبلی کا مطالبہ ہے کہ 28ویں ترمیم میں آپ بلدیاتی اداروں کو آئینی تحفظ دے دیں کہ ان کو جب وہ بن جائیں تو ان کو کوئی پنجاب یا کوئی اور صوبائی حکومت بننے کے بعد توڑ نہ سکے. اگر وہ توڑے تو آرٹیکل 6 لگ جائے, بغاوت کا مقدمہ درج ہو جائے. اور دوسرا اس کے اندر ہے کہ این ایف سی میں ریفارم کی جائے, جو صوبوں کا شیئر بہت زیادہ بڑھ گیا 57.5%, اور وفاق جو ہے وہ بینکرپٹ ہونے جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا بدلیں, وفاق کا حصہ بڑھائیں. تو یہ دو چیزیں ہیں. تو ابھی جو آئی ایل او ہے اور جو پاکستان کی ایک ادارہ ہے اسمال اینڈ میڈیم ڈیولپمنٹ انٹرپرائزز, سمیڈا اسے کہتے ہیں, ان کا مشترکہ سروے ہے کہ جو 5 کروڑ 11 لاکھ مزدور ہیں انفارمل سیکٹر کے, یعنی جو کسی جگہ پہ رجسٹرڈ نہیں ہیں, ان کے اندر کوئی 2 کروڑ 37 لاکھ ایگریکلچر والے ہیں, یعنی کھیت مزدور ہیں, اور 2 کروڑ 73 لاکھ وہ ہیں جو گھروں میں کام کرتے ہیں, جو پیٹرول پمپوں پہ کام کرتے ہیں, یا جو ریڈی خانچہ انفارمل سیکٹر میں. تو ان کا آئینی تحفظ یعنی اب ان کا کس نے دینا ہے, وہ تو آئی ایل او تو کہتا ہے, اور انٹرنیشنل یعنی آئینی تحفظ کا مطلب یہ ہے کہ انسانی حق بطور روزگار. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو لیونگ ویج کی بات ہوتی ہے نا بار بار, میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بھی ظالمانہ ٹرم کوئی نہیں ہے. پہلے یہ کہتے تھے منیمم ویج, اب منیمم ویج کا مطلب تھا کم از کم اجرت. بھائی کس چیز کی اجرت لوگوں نے کہنا شروع کر دیا, غریبوں نے کہنا شروع کر دیا, مزدوروں کسانوں نے کہنا شروع کر دیا, مڈل کلاس نے کہنا شروع کر دیا, اور پھر جن کی آپ بات کریں جو فارمل انفارمل سیکٹر کے دونوں مزدور ہیں انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا, مڈل کلاس کے لوگ. اچھا ان کی تو آواز ہے ہی نہیں نا, ان کو تو یہ 40,000, اب 40,000 3 صوبوں میں 40,000 جواز صاحب, کے پی میں, پنجاب میں, سندھ میں اور کے پی میں 40,000, بلوچستان میں 37,000, وفاق میں 37,000. تو وہ تو, اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں لیونگ, جو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے انہوں نے منیمم ویج کا, لوگوں نے جب سوال اٹھایا تو انہوں نے اس کو نام بنا دیا لیونگ ویج. نہیں, لیونگ ویج آئی ایل او کی ٹرم. مجھے پتا ہے, لیکن لیونگ آئی ایل او کون چلاتا ہے, وہ اس کو بھی آخر کار سرمایہ دار ملکی چلاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹرمز نئی ایجاد کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈاؤن سائزنگ, بعد میں انہوں نے کر لیا رائٹ سائزنگ, بدل دیا تھا. یہ نا ٹرمز بدلتے ہیں, یہ بڑے تیز لوگ ہیں. بھائی ڈاؤن سائزنگ کا مطلب ہے کہ آپ لوگ نکال دو, لیونگ ایج جو ہے نا, نہیں ڈاؤن سائزنگ کا مطلب ہے کہ آپ نکال دیں لوگوں کو. رائٹ سائزنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نکال دیں. اسی طرح جب انہوں نے لیونگ ویج کہا نا, تو لیونگ ویج کا مطلب یہ ہے کہ جینے کی تنخواہ. اب جینے کی تنخواہ کا مطلب پتا کیا ہے کہ آپ صرف ان کو زندہ رکھیں تاکہ وہ آپ کے لیے کام کرتے رہیں. زندہ رکھنے کے لیے جتنے پیسے چاہیے ان کو, جتنی ان کو روٹی چاہیے, جتنا ان کو تھوڑا بہت جو ہے ایندھن چاہیے, وہ ان کو ملتا رہے زندگی کا. باقی جو ہے وہ بیچارے پریشان رہے, مجبور رہے. وہ مل رہا ہے ان کو, یعنی وہ بھی نہیں مل رہا. آئی ایل او جو کہہ رہی ہے, جو انہوں نے پاکستان کے لیے وہ انہوں نے جو کہا ہے کہ ہونی چاہیے 53,000 ہے میرا خیال. نہیں وہ وہ 53,000 وہ 53,000 تو مین ہے, یعنی اس کا ایوریج ہے. ویسے تو $170 سے $220. اگر $220 کی آئی ایل او کی ٹرمنالوجی کو لے لیں تو وہ بنتی ہے 61,820 روپے, یعنی 62,000 روپے. اچھا وہ جو آئی ایل او جو ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ وہ کم از کم ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں ان سے زیادہ فکر کر رہا ہے ہمارے مزدوروں کسانوں کی, یہ نہیں کر رہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایل او کو بھی تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کہ وہ ہمارے جیسے ملک کے اندر آ کے پہلے دیکھے کہ ادھر حالات کیا ہیں, اور پھر اس طرح کی چیزیں کرے نا ہمارے لیے. وہ ہمارے لیے فیصلے کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اس وقت جتنا بھی مزدور کسان ہے, جتنا بھی مڈل کلاس کا بھی جو لڑکا ہے لڑکی جو کام کر رہے ہیں, ان کو 4 لاکھ روپیہ ہر صورت میں اگر ملنا چاہیے فرض کریں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لیونگ ویج نہیں بنتی, یہ بنتی ہے ایک اچھی زندگی, خوشحال زندگی گزارنے کی ویج. اور جب تک آپ کسی کو صرف لیونگ ویج دیں گے کہ جی بس اس میں یہ رہتا رہے بیچارہ زندہ رہے, تو لیونگ ویج سے برا لفظ کوئی نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کہنا چاہیے پراسپرس ویج, مطلب پراسپیرٹی کی ویج, مطلب ایک بہت خوشحالی کی ویج, خوشحالی کی کیا کہیں گے تنخواہ, خوشحالی کی اجرت. تو یہ وہ اجرت ہے جو برابری پارٹی لانا چاہے گی. تو یہ تو آئین میں نہیں ہے نا, کیسے دے دیں آئین؟ تو دیکھیں جس دن 2/3 اکثریت آئی ہمارے پاس, آئین بھی بدل دیں گے کافی چیزیں اس کی. ابھی بھی دیکھیں آئین کے اندر ایک شک ایسی ہے, تو مجھے نہیں پتا آج تک, یہ بڑے حیران ہوں میں کہ یہ بدل نہیں سکے, حالانکہ یہ تو چاہتے ہوں گے بدل دیں. وہ یہ ہے کہ ہر آدمی سے اس کی اہلیت کے مطابق کام لیا جائے اور اس کے کام کے مطابق اس کو معاوضہ دیا جائے. یہ ہماری آرٹیکل 3 ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن کا. اب یہ جو آرٹیکل ہے اس کے اندر یہ صاف بات ہے کہ یہ سوشلسٹ آرٹیکل ہے ایکچولی. یہ مارکس کے زمانے میں یہ بات ہوئی. اب بعد میں کہا کہ کمیونزم جب آئے گا تو اس وقت یہ ہوگا کہ ہر آدمی سے اس کے اہلیت کے مطابق کام لیا جائے
اور اس کے کام کی نہیں معاوضہ دیا, اس کی ضرورت کے مطابق اس کو معاوضہ دیا جائے. اس کے بعد دنیا جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ایک ایسا گلستان بن جاتی ہے جہاں خوشیاں ہوتی ہیں, جہاں مزے ہوتے ہیں, جہاں لوگ انجوائے کرتے ہیں. تو یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب اس ملک, اس دنیا میں فراوانی ہو, وہ تمام چیزیں جو پروڈیوس ہوتی ہیں ان کی, مطلب تمام پیداوار جتنی ہے اس کی فراوانی ہو, اور پھر اس کو باقاعدہ اچھے طریقے سے ڈسٹریبیوٹ تمام انسانوں میں کیا جائے. تو اس دنیا میں نہ غلہ ختم ہوگا, نہ اس دنیا میں کبھی کپڑا ختم ہوگا, نہ اس دنیا میں کبھی گھر کا مٹیریل ختم ہوگا. سب لوگوں کو ہر چیز دی جا سکتی ہے, صرف سرمایہ داری نظام نے یہ روکا ہوا ہے. تو دیکھیں جواد صاحب یہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے نا, تو اس پہ بات کریں نا. 28ویں ترمیم میں بھی صرف یہ فرق ہے نا کہ وہ بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کو تحفظ دے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو اتنا بڑا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے, یہ جو ہم نے, بلکہ دیکھیں یہ فگر یہ بنتا ہے 5 کروڑ 11 لاکھ لوگ جو ہیں, اور اس کے بعد 2 کروڑ 73 لاکھ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انفارمل سیکٹر ہے. باقی لوگ تو جو ہیں وہ نا کھیت مزدور وغیرہ ہیں, یہ سارے. اچھا کھیت مزدور بھی ایکچولی میں آپ کو بتاؤں وہ بھی انفارمل اس لیے ہے, یہ آئی ایل او مانتا ہے. ہاں وہ بھی اس لیے ہے کیونکہ اس کی بھی منیمم ویج جو ہے وہ صرف ٹھیکیدار جو ہے وہ طے کرتا ہے, اس کی کوئی طے کرتا ہی نہیں ہے, نہ گورنمنٹ کرتی ہے نہ ریاست کرتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس وقت ساؤتھ پنجاب میں پلے داری کرنے والے لوگ, ان کو پلے دار کو کھیت مزدور کو وہاں پلے داری کہتے ہیں, پلے دار, تو وہ میرا خیال ہے 15 سے 20 ہزار روپے میں کام کر رہے ہیں اس وقت. آپ جا کے دیکھ لیں, جب بھی شہروں میں جو ریڑھیوں پہ کھڑے کیے ہیں مافیاز ہیں, ٹھیکیدار ہیں, انہوں نے آگے جو بچہ کھڑا کیا ہے یا نوجوان کھڑا کیا ہے اس کو تو دیتے 200-300, ساری ٹھیکیداری ہے, 9,000 روپے تنخواہ. جی اس وقت جتنے بھی ٹھیلے لگے ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی کو بتا دیتے ہیں, کسی نہ کسی کو ٹھیکہ ان سے انہوں نے لیا ہوا ہے, اور یہ پھر گورنمنٹ کو بھی پتا ہے لیکن کوئی کچھ نہیں کرتا. کریں کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ 28ویں ترمیم میں یہ بات بھی آنی چاہیے کہ یہ تمام لوگ جو ہے ان کو تحفظ دیا جائے. تحفظ کا مطلب یہی ہے کہ ان کو خوشحالی کی تنخواہ یا خوشحالی کی آمدنی ہو, اور وہ 4 لاکھ روپیہ بنتا ہے. اگر آپ یہ تحفظ دیتے ہیں 28ویں ترمیم میں, تو پھر اس ملک کے اندر میں سمجھوں گا کہ لوگوں کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے. ادروائز یہ سب ڈرامے بازی ہے, یہ صرف اور صرف بڑے جو ان کے رولنگ کلاس ہے, حکمران طبقہ ہے, یہ جو امیر لوگ ہیں, یہ اپنے لیے کر رہے ہیں سارا کچھ. اور یہ PTI, PMLN اور PPP یہ تینوں میں موجود ہیں, اور یہ تینوں ایک دوسرے سے لڑ کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اصل میں یہ سب ایک ہی طبقہ ہے. PTI تو کہتا رہا نا میں انقلابی ہوں. PTI نے کیا کیا تھا, عمران خان نے تو یہ اس حد تک کیا تھا کہ جب اس نے کہا کووڈ میں 12,000 دوں گا, 12,000 کچھ عرصہ دیا, اس میں ختم کر دیا. کسی غریب آدمی کو اس کو 12,000 نہیں ملا. اور عمران خان تو یہ وہ آدمی ہے کہ جب یہ ریاست کے خلاف لڑ رہا تھا, اسی ریاست کے خلاف جس کے اس نے بوٹ پالش کر کے وزارت عظمیٰ حاصل کی تھی اس آدمی نے, تو اس وقت اس نے سارا جو پیسہ اکٹھا کیا, جو باہر کے لوگوں سے اس نے لیے پیسے, پورے امریکہ میں, کینیڈا میں, یورپ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے پاکستانی, وہ PTI کو بیوقوف بنا رہا تھا, وہ ان سے پیسے لیے, یہاں پہ فنڈ ریزنگ کی, اور اس کا کیا کیا, اس کے 52 جلسے کر دیے, 52 جلسے. اور اس وقت اگر آپ کو یاد ہو ذوالفقار صاحب, اس وقت سیلاب آیا ہوا تھا اور یہ 52 جلسے کر رہا تھا, اور اس آدمی نے اسے ایک پیسہ مزدور کو نہیں دیا, یا کسی کسان کو نہیں دیا, غریب آدمی کو نہیں دیا. اگر یہ آدمی آپ اس کی حقیقت دیکھیں نا, تو یہ تو جھوٹا تو منافق تو ہے, یہ بے حس آدمی ہے. یہ صرف جھوٹ بولتا ہے کہ میں غریب آدمی کے ساتھ یا عام آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ کبھی کھڑا نہیں ہوا. اگر یہ اتنا ہوتا تو یہ توشہ خانہ سے پیسے نہ بناتا کروڑوں روپیہ, جبکہ غریب آدمی کو یہ 12,000 روپیہ صرف تھوڑے عرصے کے لیے اس نے دیا اور بند کر دیے, اور خود یہ کروڑوں روپیہ بنا گیا. مزدور کا احساس, تو مزدور کا احساس کیا تھا نا انہوں نے. تو اچھا میں اس کو آپ دیکھ لیں کتنا کچھ احساس کیا. میں احساس کا تھوڑا سا میرے پاس فگر ہے, وہ کہیں تو میں بتا دیتا ہوں. یہ آڈٹ رپورٹ ہے ڈیٹیشنل پاکستان کی 2021-22 کی. احساس پروگرام کا نام تھا اوور آل بڑے کا, اور اس کے نیچے تھا مزدور کا احساس. تو مزدور کا احساس تو ہو گیا سائڈ پہ, کووڈ آ گیا جو 2022 میں کووڈ کے دوران ہی تھی. تو 40 ارب روپے وہ ڈیٹیشنل پاکستان کہتے ہیں 40 ارب 61 کروڑ روپے کی تقسیم ہوئی, اور اس میں سے انہوں نے 15 ارب اور 47 کروڑ کا آڈٹ کیا. سب کا نہیں, پوری رقم کا نہیں ہوتا, سیمپل آڈٹ ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 86,211 ایسے تھے سرکاری ملازم گریڈ 1 سے 20 تک کے جن کو یہ پیسے بانٹے گئے, اور 67,158 بیویاں تھیں ان کی, ان ملازمین کی, یا وہ جو اس منصوبے کے اندر یا اس پروگرام کے اندر نہیں آ سکتی تھی, غیر قانونی تھا. تو وہ بٹ گئے. اور کہتے ہیں کہ وہ جو FBR کہتا ہے کہ جو بڑے بڑے کروڑ پتی تھے وہ بھی اس احساس پروگرام میں
1,61,40,000 لے گئے. تو یہ تو یہ عمران خان کی گڈ گورننس کی یہ مثال ہے. یہ آڈٹ رپورٹ پڑھی ہے, جس نے چیلنج کرنا تو کر لے, ہمارے پاس ڈاکومنٹ موجود. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بندہ یہ کہتا تھا کہ بے نظیم انکم سپورٹ میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, اور اس کے اپنے دور میں بھی یہی کچھ ہوا. بات وہی ہے نا ذوالفقار صاحب, جب تک کوئی ایسے لوگ حکمران نہیں بنتے آپ کے جو مڈل کلاس سے ہوں اور جو مزدوروں کسانوں سے ہوں, محنت کشوں سے ہوں, جو کہ جن کو ایسی پارٹی لے کے آئے جو سوشلسٹ پارٹی ہو, جیسے برابری پارٹی ہے, اور ہماری پارٹی ہی اپنے ہماری اساس سے یہ سمجھتی ہے کہ جو لوگ وفادار نہیں ہوں گے پارٹی کے ساتھ, یعنی وہ ایماندار نہیں ہوں گے, یعنی وہ مخلص نہیں ہوں گے, درد مند نہیں ہوں گے, وہ ہمارے ساتھ مل کے پاکستان بدلنا نہیں چاہیں گے, تو ان لوگوں کو ہم 2 منٹ میں باہر نکال دیں گے. کرپشن تو وہ بعد میں کرنے کی بات ہے, ہم تو ان کو ان کا چہرہ دے کے نکال دیں گے, رخ دے کے نکال دیں گے ان کا کدھر جا رہے ہیں. لیکن یہ صرف وہی پارٹیاں کر سکتی ہیں گورننس جو پارٹیاں نہ لالچی ہوتی ہیں, نہ پیسہ بنانے کے لیے آتی ہیں, بلکہ وہ اس ملک کے عام لوگوں کے لیے کچھ کرنے آتی ہیں, اور وہ صرف برابری پارٹی ہے اور کوئی کر نہیں سکتی ہے. جواز صاحب, میں ایک جو ایشو ہم نے شروع میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ جناح ہسپتال کا واقعہ ہے, کل رات کا ہی ہے, اور وہاں پہ ایک ہماری عزیز تھے, ان کی جو ہے وہ خاتون تھیں, وہ ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ ہوئی ان کو, اس کے بعد ان کو وارڈ میں شفٹ کیا. وارڈ میں گئے ان کے لواحقین, تو وہاں دیکھا کہ ایک بیڈ پہ 3 تو انہوں نے بڑا رونا ڈالا کہ یار ہم کیا کریں. انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں. تو ہسپتال کی انتظامیہ سے پھر میں نے بھی تھوڑی سی انٹروینشن کی کسی دوست کے ذریعے, پھر اس میں ان کے اعلیٰ حکام, منسٹر آفس سب انوالو ہوئے, لیکن وہ بیڈ نہیں دلوا سکے. لیکن وہاں پہ ایک ڈی ایم ایس جو خدا ترس تھا, جو میرے خیال میں اصل میں انسان تھا, تو اس نے ایمرجنسی کا وہ بیڈ جو تھا وہ مستعار لے کے, تو اسی کیونکہ وہ خاتون کی جو ویٹ تھی بھاری بھرکم تھی ذرا, اور ان کو کئی ملٹیپل قسم کے ایشوز تھے, تو انہوں نے وہاں پہ وارڈ میں شفٹ کرایا تاکہ ان کا علاج ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمارا اثاثہ ہیں ہسپتالوں میں, اور کہیں بھی ہوں اچھے لوگ. اچھا, اب یہ جو ہے نا, یہ اب لاہور کے ہسپتال ہیں بڑے بڑے, جواد صاحب ان کا بجٹ میں آپ کو اسی سال کا جو کرنٹ فائنینشیل ایئر چل رہا ہے اس کا بتانا چاہ رہا ہوں. کوئی 58 ارب روپے کا بجٹ ہے میو, گنگا رام, جناح سروسز اور جنرل, اور سید مٹھا, اور نواز شریف یکی گیٹ, اور کوٹ خواجہ سعید شادرہ, یعنی سنی یہ 15 اسپتالوں کا بجٹ بتا رہا ہوں. اب جناح کی چونکہ میں نے بات کی تو میں تھوڑا سا جناح کا حساب کتاب لگایا ہے. جناح کا بجٹ ہے اس سال کا 7,86,00,00,000 اب اس 7,86,00,000 میں سے 80% تنخواہ اور بجلی میں نکل جاتا. ٹھیک ہے, یعنی یہ مسئلہ یہ ہوا کہ باقی بچے آپ کے پاس 20%, اس 20% میں سے 6% نکل جاتا ہے جو چھوٹی موٹی ریپیئر مینٹننس ہوتی ہے, باقی بچہ 14%. اچھا, اب یہ 14% جو ہے نا جو بچتا ہے نا وہ ہے 1 کروڑ. 1 کروڑ روپے کی دوائی آتی ہے, یعنی سارا یہ ہے کہ پیشنٹ وہاں پہ جائے اور اس کے پاس ٹوٹل بجٹ کا 14% ہے, اور 84% تو پھر اس کی آؤ بھگت کا ہے, یعنی ڈاکٹرز موجود ہیں, بجلی جل رہی ہے, پانی آ رہا ہے, اور وہ لوگ آ جا رہے ہیں, پنکھا چل رہا ہے. یعنی یہ پنکھا چل رہا نہیں چل رہا, بیڈ نہیں ہے, بیڈ نہیں ہے, اور دوائی جو ہے وہ لوگ باہر سے لا رہے ہیں. تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بڑا احساس کر رہی ہیں, ان کے پاس بڑا پیسہ ہے. 750 ارب روپے تو اس سال سرپلس ہیں تمام اخراجات نکال کے. تو اسی بجٹ میں ایک آپ کو فگر دیتا ہوں, 34 ارب اور 66 کروڑ رکھا ہوا ہے فار دی امپروومنٹ آف ہیلتھ فیسلٹیز. پچھلے سال 26 ارب 22 کروڑ رکھے تھے, کوئی خرچ نہیں ہوا, کیا ہی نہیں, وہ ہیڈ میں کچھ بھی نہیں ہوا. اس سال انہوں نے 34 کر دیے. تو بیڈ تو ہے نہیں, اور پنجاب کی حکومت کو یہ سوچنا تو چاہیے نا. دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 80% جو سارا کا سارا آپ کا جو بجٹ ہے ہیلتھ کا وہ اسپتالوں میں ڈاکٹروں کے اوپر جا رہا ہے, اور پھر اس کے بعد 6% جو ہے جس طرح آپ نے بھی کہا ہے, اگر 6% جو ہے وہ باقی مینٹیننس وغیرہ پہ جا رہا ہے, تو باقی 14% میں آپ کیا کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے. باقی تو بجلی 93 کروڑ روپے تو جناح ہسپتال کا بجلی کا بل ہے. ہاں جی, تو اس کا مطلب یہ ہے 13 کروڑ کی گیس جلاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب آدمی جو ہے نا وہ خود ہی اپنے لیے کوئی دوائی والی کمپنی بنائے, سب مل کے بنائیں اور اس میں سے دوائیاں لیں, کیونکہ اس طرح تو مجھے نہیں لگتا کہ حکومت ریاست سارے اسپتالوں کی یہی صورتحال ہے. یعنی کوئی 86% بجٹ جو ہے وہ جا رہا ہے ایڈمنسٹریشن میں, تو مریض کے لیے تو نہیں مل رہا. تو پھر یہ بیڈ کا کیا کریں, یعنی اس ملک میں بیڈ کے اوپر کتنے لوگ ہوں گے یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے, 3 بھی ہوتے ہیں. میں ابھی میرا ایک دوست ہے, وہ تھوڑے عرصے پہلے ایک ہسپتال میں گیا, میں نام نہیں لیتا ہسپتال کا, کافی بڑا ہسپتال ہے, تو وہاں پہ وہ گیا, اور ہمارا بڑا قریبی آدمی ہے. تو اس کو جب انہوں نے ہسپتال میں رکھا 2-3 دن, تو چوتھے دن انہوں نے ایک بندہ ساتھ لا کے
رکھ دیا, 2 بندے ایک بیڈ پہ. انہوں نے مجھے کال کیا, بھابھی نے کال کیا کہ جی جواد بھائی یہ اس طرح ہو رہا ہے. تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ جی جو آدمی آیا نا وہ, کیونکہ وہ انفیکشس ڈیزیز والا معاملہ تھا تو اس کا وارڈ تھا, تو میں نے کہا جو بندہ آیا ہے وہ کہیں جی کہ اس کی انفیکشن ہمیں لگ جائے گی, جو اس کی ہے اور ہمیں جو پہلے سے لگی ہوئی ہے وہ اس کو لگ جائے گی, اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر اس بندے کو کہیں, اس بندے کو خود کہیں کہ تمہیں ہماری لگ جائے گی. وہ تو نہیں مانے, اس بندے کو جب کہا تو وہ مان گیا. تو اس بندے نے, وہ بندہ ڈر کے بھاگ گیا, اس نے اپنے دوستوں کو کہا, اپنے رشتہ داروں کو کہ جی مجھے یہاں سے نکالو. تو دیکھیں تو اس طرح بیڈ خالی ہوا. وہ تو انٹیلیجنس کا تھوڑا سا مظاہرہ کر لیا نا, وہ میرے ذہن میں ایک بات آ گئی تو میں نے ان کو کہہ دیا, ادروائز وہ انہوں نے وہاں بٹھا دیا تھا اور ایکچولی انفیکشن لگ سکتی تھی. لگ سکتی ہے نا, یہ تو یار یہ تو موجود ہے, سائنس ہے نا, یہ تو پتہ چلتا ہے. اچھا جواد صاحب, 631 ارب روپے کا ہیلتھ بجٹ ہے پنجاب حکومت کا, وہ کر رہی, اس سے زیادہ اب اور کیا کرے؟ یہ جو بیڈز ہیں یہ غریب آدمی کے لیے ہوتے ہیں, یہ عام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں, یہ جو ہسپتال کے بیڈز. ہاں, اس ملک کے اندر اشرافیہ اور یہ جو خاص لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا, یہ مشکل سے چند لاکھ لوگ ہیں, یہ اپنے لیے کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. میں نے دیکھ تو حامد میر صاحب جو ہیں ان کے پروگرام میں کہا تھا کہ بھائی اس ملک کے اندر آپ پتہ کریں کہ جہازوں میں لوگ بیٹھنے کتنے لوگ ہیں جو جہازوں میں بیٹھتے ہیں. تو آپ کو مشکل سے چند فیصد لوگ پتہ چلے گا کہ وہ جہازوں میں بیٹھتے ہیں, لوگ بیٹھتے نہیں. اور زیادہ تر لوگ جو غریب کبھی جہاز میں بیٹھا ہے نا, پتہ آپ کو ذوالفقار صاحب کب بیٹھتا ہے؟ وہ بیٹھتا ہے جب وہ حج یا عمرے کرنے جاتا ہے, اس کے علاوہ وہ کبھی نہیں بیٹھتا ساری زندگی. آپ اسپتالوں کی حالات ٹھیک کریں, آپ بیڈز لے کے آئیں وہاں پہ, آپ لوگوں کو ایک بیڈ پہ 2-3 لوگ جانوروں کی طرح نہ لٹائیں, بلکہ آپ اسی طرح ان کو سمجھیں جس طرح آپ نواز شریف صاحب کو سمجھتے ہیں, شہباز شریف صاحب کو سمجھتے ہیں, عمران خان, محمود قریشی ان کو سمجھتے ہیں, یا بھٹو زرداری خاندان ان کو سمجھتے ہیں. آپ ان تمام لوگوں کو بھی اس طرح سمجھیں, کیونکہ ریاست جو ہے وہ کہتے ہیں ماں کی طرح ہونی چاہیے. اگر ماں ہے تو ماں صرف نواز شریف کی تو نہیں ہے, صرف شہباز شریف کی تو نہیں ہے, وہ تمام لوگوں کی ہے ماں ہے. نہیں دیکھیں, نواز شریف صاحب کا علاج تو یہیں سروسز ہاسپٹل میں ہوا تھا نا, تو باقیوں کا بھی ہوا ہے. باقی یہ ہے کہ کہیں پہ جب وہاں پہ بی آئی پی چلا جاتا ہے تو ٹریٹمنٹ بدل جاتی ہے. یہ تو بات ہے نا, علاج تو اب بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے شوکت خانم میں عمران خان علاج کراتا ہے جب بھی بیمار ہوتا ہے, یا وہ گرا تھا تو وہ کراتا ہے. شوکت خانم ہمارے پیسوں سے بنا ہوا ہے, یہ سرکاری زمین. ہاں, اور یہ وہاں جا کے علاج کراتا ہے. یہ کیوں کراتا ہے وہاں پہ؟ اس نے, اب باقی کوئی اور لوگ علاج نہیں کرا سکتے. خدا نہ خاصا کینسر تو نہیں تھا نا اس کو, وہ علاج کراتا ہے. دیکھیں اس ملک میں نا ڈیرے داری ہے, جس کا ڈیرا ہے نا, اب لوگوں نے اسپتالوں کو بھی ڈیرا بنایا ہوا ہے, یہ ہمارا ڈیرا ہے, وہ ڈیرے پہ چلے جاتے ہیں اپنے اور جا کے جو مرضی کرتے ہیں. یہ ملی ہوئی ہے نا شاہ محمود قریشی کو ڈیرے داری, سب شغل ہے, یہ شغل لگایا ہوا ہے. بیماری کا پتہ نہیں چل رہا. ہاں, وہ پتہ نہیں چل رہا کیونکہ وہ پتہ چلے گا بھی نہیں. پہلے یہ نواز شریف کو کہتے تھے نا کہ وہ پتہ نہیں کیا پلیٹلیٹس اور یہ وہ, جب یہ سب باہر آئیں گے تو پتہ چلے گا ان کا بھی اس طرح ہی سارا معاملہ تھا. بیماری کا نہیں پتہ, لیکن وہ مستقل وہیں. ہاں مستقل, کیونکہ ویسے شاہ محمود قریشی صاحب کی ایج بھی ہے, یہ جو آسا مانے آپ. نہیں, ایج تو بہت سارے لوگوں کی ہے جو کہ اس وقت جیلوں میں پڑے ہوئے. مسئلہ یہ ہے, دیکھیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیر و مرشد ہے نا, یہ اس ملک کی سیاست کے اندر ایک بہت بڑا بدنما دھبا ہے. ان لوگوں کو اپنے آستانوں پہ رہنا چاہیے. یہ جو پیسے وہاں پہ مریدوں کے جو آتے ہیں, پھر یہ اس سے ان کی اکانومی چلتی ہے. شریف لوگ بھی تو پیر ہیں نا جو صاحب, وہ ہوں گے شریف, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیر ہیں تو سیاست میں نہ ہے نا, سیاست میں نہ ہے. انگریزوں نے بنائے ہیں سارے, اور انگریزوں نے جس طرح ان کو جگیریں دی تھیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر آپ ان کی ہسٹری میں جائیں نا تو یہ جتنے شریف ہیں چل جائے گا پتہ. ان لوگوں نے غداری کی ہوئی ہے اس قوم کے ساتھ, جس کے عوض میں ان کو یہ زمینیں ملی تھی جہاں پہ یہ سب لوگ اب بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں سارے ہیں, گیلانی وغیرہ, یہ سب قریشی وغیرہ. ہماری پارٹی سے پتہ ڈرتے کیوں ہیں سارے, اور کیوں یہ ہماری پارٹی کے لوگوں کو میڈیا پہ آنا جو ہے وہ تھوڑا بلاک کیا ہوا ہے میڈیا نے بھی, اس لیے کہ ہم تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہیں. جتنے بھی خاص لوگ ہیں ہم ان سب کے خلاف ہیں, سیاسی طور پہ, مطلب ذاتی طور پہ نہیں, ذاتی طور پہ ہونا بھی نہیں. اور ہاں بالکل نہیں ہونا چاہیے, انسان ہے سارے. لیکن جتنی مراد ان کو مل رہی ہیں, جتنی خوشحالی ان کو مل رہی ہے, وہی خوشحالی عام آدمی کو پاکستان کی ملنی چاہیے. یہ ہمارا نعرہ ہے. اگر اس نعرے پہ ہم آگے چلتے ہیں, سیاست لے کے چلتے ہیں, تو آپ سوچیں یہ کیسی سیاست ہوگی. یہ سیاست ان لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنے گی, اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو, اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تھوڑا سا ایک معاملہ جو ہم نے پہلے اناؤنس کیا تھا وہ یہ کہ شاہ زیب خانزادہ پہ, ان کی فیملی پہ حملہ ہراساں کرنا بیرون ملک پی ٹی آئی کے ورکرز کا, یہ کیا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلاظت ہے. یہ وہ لوگ ہیں, شاہ زیب خانزادہ پہ حملہ غلاظت ہے, بہت بڑی غلاظت ہے. اور دیکھیں پی ٹی آئی نے نا
یہ جو سوشل میڈیا کی غلاظت ہے سب سے زیادہ پھیلائی ہے اس ملک کے اندر, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. آپ میرے ٹویٹر پہ, میرے فیس بک پہ, میرے انسٹاگرام پہ, میرے یوٹیوب پہ چلے جائیں, وہ کس طرح کی گالیاں دیتے ہیں. نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ شاہ زیب خانزادہ نے ایسے ایشوز ڈسکس کیے, جو ایسے سوال کیے علیمہ خان سے جو نہیں بنتے تھے. نہیں, اگر شاہ زیب خانزادہ کی فیملی کے اوپر کس طرح کا کوئی کیس ہو جائے اور شاہ زیب خانزادہ کی کیس کو کوئی اور جرنلسٹ ڈسکس کرے تو شاہ زیب خانزادہ کو بھی برا نہیں ماننا چاہیے اور وہ نہیں مانے گا. بات یہ ہے کہ کیس میں ہم نہیں مانتے, ہاں اگر تو کیس نہیں گیا, کیس تو ہوا نا, اور کیا کس نے؟ خاور مانیکا نے. ان کے اندر اتنی بے شرمی ہے, بے غیرتی ہے ان لوگوں میں. عمران خان اور بشرا بی بی سب سے پہلے جیل میں بیٹھے ہیں نا, وکیل تو باہر ہیں ان کے. اپنے وکیلوں کو کہیں کہ خاور مانیکا پہ کیس کریں سب سے پہلے. بھئی آپ شاہ زیب خانزادہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اپنی فیملی کو بھی بچا رہے ہیں. آپ ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہونی چاہیے اس وقت, کیونکہ یہ تو بولا ہے یہ سارا کچھ تو خاور مانیکا نے بولا ہے. یہ اتنی بے غیرتی ہے پی ٹی آئی کی کہ جس آدمی نے بولا ہے اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے, اور جس آدمی نے اس آدمی کو بلایا اپنے پروگرام میں اور باقاعدہ اس کو ایکسپوز کیا, اور ایکسپوز کرنے کے اندر اس نے وہ ساری باتیں کی جو اس نے بولی ہوئی ہیں. تو جب تک وہ آدمی جو ہے اس کو اس نے اچھی طرح رگڑا, تو جب تک وہ کرتا رہا ان کو لگا کہ یار یہ ٹھیک ہے کسی کو بلایا. لیکن جب انہوں نے اندر سے بعد میں دیکھا کہ یہ تو اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہو گئی ہیں تو ان کو موت پڑ گئی. حالانکہ بات یہ ہے کہ خاور مانیکا کے اوپر کیس کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو, بشرا بی بی کو اور عمران خان کو, لیکن یہ نہیں کریں گے, علیمہ خان کو. اور یہ اکرم راجہ جو ہے سب سے بڑا, مجھے ایک بات بتائیں, سلمان اکرم راجہ, ہاں ایک زمانے میں یہ, میں اس کو بڑا پرانا جانتا ہوں, یہ بڑا, میں کیا ہوں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں, یہ سب دوغلے لوگ ہیں. یہ آدمی جو ہے یہ پہلے لیفٹ کا کہتا تھا اپنے آپ کو, اس کے بعد جا کے بیٹھ گیا عمران کے ساتھ جو کہ یہاں پہ ایک جعلی مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہے, مطلب مذہب فروشی کر رہا تھا, اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا. اب یہ اس کو پتہ ہے اچھی طرح کہ عمران خان کس قسم کا آدمی ہے, بوٹ پالچیا ہے, اس نے ملک پہ فساد مچایا, سب کچھ کیا, لیکن صرف اپنے نام کے لیے جا کے اس کے ساتھ بیٹھ گیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ وکیل ہے نا بڑا, یہ کیوں نہیں کرتا کیس؟ اس کو کہیں کیس کرے نا خاور مانیکا پہ, پتہ چلے تمہارے اندر کتنا زور ہے, تمہارے اندر کتنی طاقت ہے, تم کتنے بڑے زبردست لوگ ہو. پی ٹی آئی والے دیکھتے ہیں تمہاری انقلابی پن بھی دیکھتے ہیں, کرو خاور مانیکا پہ کیس. یہ نہیں کرتے. اچھا عمران کے بھی یہی وتیرہ ہے, کبھی بھی ایسی لوگوں پہ کیس نہیں کرتا جہاں پہ اس کی اصلیت باہر آنے کے لیے بےتاب ہو. جیسے مثال کے طور پر عائشہ گلالئی پہ کبھی نہیں کیس کیا اس نے اتنی بڑی بات کر دی. اس نے کبھی ریحام خان پہ کیس نہیں کیا, اس نے اتنی بڑی باتیں کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے. اور یہ بھی نہ کہیں کہ اس لیے یہ نہیں کرتا کہ عورتوں کی عزت کرتا. اگر عورتوں کی عزت کرتا ہوتا یہ تو مریم نواز کو یہ نہ کہتا کہ آپ میرا نام پیار سے نہ لیا کرو, کہیں تمہارا خامن نام برا مان جائے. یہ اس قسم کا آدمی ہے. ہاں وہ ٹیرین کا کیس, اس کو مانا ہی نہیں. تو اس لیے دیکھیں شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ جو ہوا ہے, میں ہی سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر پاکستان میں یہ کریں, بہت صرف ان کو سوچنا چاہیے ایک دفعہ ان کے ساتھ کیا ہوگی. دیکھیں پاکستان میں اگر آپ کسی کی فیملی کے پیچھے کیمرہ لے کے جائیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. نہیں مطلب آپ لڑائی وہ تو آپ کو کچھ بھی, وہ تو آپ کو مار مور بھی سکتے ہیں, وہ آپ کو ٹانگے بازو توڑ سکتے ہیں. اب وہاں پہ کیا ہے, جواد صاحب ایک بہت بڑی فساد کی بنیاد رکھی جا رہی ہے پاکستان کی سوسائٹی کے اندر. اس طرح سے تو پاکستان میں جو کرے گا یہ تو لوگ ایک دوسرے کو مارنے پہ اتلائیں گے. اور یہ کہتے ہیں جی کہ وہ دیکھیں جی اس نے بھی تو یہ بات کیا, اور بھائی اس نے ایک میڈیا پہ بیٹھ کے ایک کیس رپورٹ ہوا ہے اس کی بات کی ہے. کیا شاہ زیب خانزادہ اب اس کے جو جتنے بھی چاہنے والے ہیں, فرض کریں کوئی, وہ جا کے اب یہ جو بندہ ہے بھٹی نام ہے اس کا, کیا بیوقوف سا آدمی ہے وہ, جاہل سا, اب باتیں بھی الٹی سیدھی کر رہا ہے, یہی جس نے کیمرے سے تصویر اس کی ویڈیو بنائی ہے. فرض کریں یہ اپنی فیملی کے ساتھ انگریز جا رہا ہو اور ایک بندہ اس کے پیچھے ہی لگ جائے, اور یہ جہاں جائے وہ گھر سے نکلے تو اس کے پیچھے لگ جائے, یہ کیا کرے گا؟ دیکھیں یہ ان کو سوچنا چاہیے, یہ بڑے گھٹیا قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. یہ اگر میرے ساتھ ہی کریں گے نا تو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. دیکھیں یہ شریف آدمی ہے. نہیں یہ تو پاکستان میں تو تصور نہیں ہے کہ کوئی آدمی آپ کی فیملی کے پیچھے کیمرہ لے کے لگا. شاہ زیب جو ہے نا شریف آدمی ہے, وہ شریف آدمی ہے, وہ اس نے اس کو ٹیکل اس طرح نہیں کیا, اوپر سے سیاستدان نہیں ہے وہ. اگر میرے ساتھ ان میں سے کسی نے کبھی بھی ہلکی سی بھی, یہ تو زیادہ بدتمیزی کی ہے, ہلکی سی بھی کرنے کی کوشش کی تو آپ اس کو پتہ چل جائے گا پتا کہ اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے. میں اس کو آخر تک لے کے جاؤں گا اس آدمی کو. تو دیکھیں میں اسی لیے خبردار کر رہا ہوں, اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو لوگ باقی لوگ جو ہیں ان کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. کوئی آپ کو ہراس کرے آپ کی فیملی کے ساتھ خاص طور پہ, آپ اس کو چھوڑیں نا. وہ چاہے لیگلی کریں چاہے جس طرح مرضی کریں, لیکن آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ یہ کر کے بچ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اور لوگوں کو بھی یہ ہمت ملے گی, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. طلعت حسین نے جو کیا ہے نا, انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جا کے ایک بندے کی ویڈیو
آگے بنانی شروع کر دی. ایک بندے نے ان کی ویڈیو بنائی, انہوں نے اس کی ویڈیو بنائی تو وہ بھاگ گیا وہاں سے. ایسے ہی طریقہ کار اتنی اوقات ہے ان کی, بس طریقہ کار یہی ہے کہ اس کی الٹی ویڈیو بنائے بھاگ جائے. وہ ہراس کر رہا ہے نا آپ کو. جواد صاحب بہت شکریہ آپ کا, بہت امپورٹنٹ ایشوز پہ آپ سے بات ہوئی. ذوالفقار صاحب ایک چیز میرا خیال ہے ضرور آپ کر لیں, آپ ہی کہیں کیونکہ آپ اینکر ہیں اس پروگرام کے, کہ اس کو دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں, خاص طور پہ ورکنگ کلاس اور مڈل کلاس, کوئی بھی وہ سوال ہم سے کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں, ہم اس کا جواب دیں گے. جواد صاحب بہت شکریہ, بہت امپورٹنٹ ایشوز پہ بات ہوئی ہے. ناظرین آج کا پوڈ کاسٹ یہی تھا, اور اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ 28 امینڈمنٹ میں مزدوروں کو بھی عینی تحفظ ملنا چاہیے, کہ جو ویج کہی جا رہی ہے وہ پورے پاکستان میں نافذ ہو اور آئینی تحفظ ہو, اور جو نہ دے اس کے اوپر آرٹیکل 6 یعنی غداری کا مقدمہ ہو. 40,000 روپے تو ملتے ہیں, آپ کچھ 6 آرٹیکل ایسے ہیں جو مزدوروں کو ان کا تحفظ دیتے ہیں. یون سازی کا حق ہے, پیشہ اختیار کرنے کا حق ہے, لیکن یہ حق نہیں ہے کہ اس کو جو مزدوری نہیں دے گا تو اس کا کیا انجام ہوگا. اور دوسرا میں یہ کہوں گا اپنی اس ملک میں بسنے والے ہزاروں کسانوں مزدوروں سے کہ آپ کو اس پوڈ کاسٹ کے بارے میں اگر اپنی کوئی رائے دینی ہو تو ہمیں یہ واٹس ایپ نمبر ہم آپ کو دے رہے ہیں, اس کے اوپر بھیجیں اور اس نمبر پہ ہمیں بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ پوڈ کاسٹ برابری پارٹی, جواد صاحب اور میں بطور جرنلسٹ, ہم آپ کی آواز بننا چاہتے ہیں, اور آپ کی آواز تبھی بنیں گے جب آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کی آواز کیا ہے. آپ کا بہت شکریہ.